اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے حرکت میں برکت۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی بہت پریشان ہو گیا، گھر چلاتے چلاتے قرضہ سر پہ چڑھ گیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ میں بہت محنت کرتا ہوں لیکن میرا گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ مایوس ہو گیا، کبھی کہے میں خودکشی کر لوں تو پھر بچوں کا کیا بنے گا۔ سوچتا رہا، سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں آیا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہے، میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ وہ تیار ہو کے اس بزرگ کے پاس چلے گئے اور جا کے سلام کیا، پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں، محنت کر کر کے میرے گھر کا گزارا نہیں ہوتا، مجھ پہ قرض بھی ہو گیا ہے، تو میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا بیٹھے، میں آپ کو پانی پلاتا ہوں۔ وہ پانی لے کے آئے، اس کو پانی پلایا اور تھوڑا دیر اس کو پاس بٹھایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کوئی کام دیتا ہوں، آپ وہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی، میں اگر چل کے آ گیا ہوں تو میں انشاءاللہ آپ کا کام بھی کروں گا، جو آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں مسجد ہے یا کوئی گھر ہے، وہاں چیونٹیاں رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ چیونٹیاں اتنا گھر گہرا بناتی ہیں کہ ان کی دیواریں کمزور ہو رہی ہیں، آپ نے جا کے ان کے گھر کو ختم کرنا ہے، مگر کوئی چیونٹی مرے نہیں، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں سے اٹھتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں تو بہت ساری کیڑیوں نے گھر بنایا ہوتا ہے ان کے گھر کے مسجد کے قریب یا گھر کے قریب۔ تو وہ جاتا ہے، جا کے آرام سے ان کا گھر بند کرنا شروع کر دیتا ہے، چیونٹیوں کو بچاتا ہے اور ان کا گھر بند کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا، بزرگوں نے کہا تھا کہ آپ نے 7 دن تک جانا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر آ جاتا ہے، رات کو اپنے گھر آ کے سو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے اچھا تو نہیں کیا، میں نے کسی کا گھر خراب کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بزرگوں کا کہنا تھا، پھر اس پہ عمل بھی کرنا تھا۔ تو وہ دوسرے دن صبح کو اٹھتا ہے، فارغ ہوتا ہے کھانے شانے سے یا نماز سے، پھر وہ چلا جاتا ہے، وہیں جا کے دیکھتا ہے کہ کیڑیوں نے دوسری جگہ گھر بنایا ہے، اور پہلے گھر کو کرید کے وہاں سے جو دانہ وغیرہ انہوں نے جمع کیا تھا وہ دوسرے گھر میں لے کے جا رہی ہیں۔ تو وہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا، کہتا ہے کہ رات رات میں انہوں نے دوسرا گھر بھی تیار کر لیا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ چیونٹیوں کو بچاتا ہے اور دوسرا گھر بھی بند کر دیتا ہے، اور شام کو واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ تیسرے دن جاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ انہوں نے تیسری جگہ گھر بنا لیا ہے، اور وہ دوسرے گھر سے جو کھانا جمع کیا ہوا تھا وہ اٹھاتی ہیں اور لے کے ادھر جاتی ہیں۔ تیسرے دن آ کے وہ بڑا پریشان ہوا، اب 3 دن تو میں نے ان کا گھر بند کیا لیکن وہ آگے گھر بنا لیتی ہیں، مقصد تو اللہ تعالیٰ کو اس کو سمجھانا تھا نا۔ تو وہ بہت پریشان ہوا۔ چوتھے دن اٹھا تو وہ اٹھ کے کیا کرتا ہے، گھر سے آٹا لے کے جاتا ہے اور جا کے چیونٹیوں کو ڈال دیتا ہے۔ 5ویں دن بھی وہ ایسا ہی کرتا ہے، گھر سے جاتا ہے اور جا کے چیونٹیوں کو کھانا ڈال دیتا ہے۔ 6ٹھے دن بھی ایسے ہی کرتا ہے، اور پھر 7ویں دن بھی ایسے ہی کرتا ہے، چیونٹیوں کو کھانا ڈال دیتا ہے۔ تو جب 7 دن پورے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں، جا کے بیٹھتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا سناؤ کیسا رہا؟ اس نے کہا کہ اے بزرگوں، میں 3 دن 4 دن تک ان کا وہ گھر بند کرتا رہا چیونٹیوں کا، لیکن وہ اگلے دن اور گھر تیار کر لیتی تھیں، اور جو پہلے والا گھر ہوتا تھا وہاں سے وہ دانے اٹھا کے اپنا کھانا اٹھا کے دوسرے گھر میں شفٹ کر رہی ہوتی تھی، قطاروں میں ہوتی تھیں، باری باری آتی تھیں، اپنی جہاں سے وہ کھانا پڑا ہوتا اٹھاتی اور واپس چل پڑتی تھی۔ میں دیکھ کے بہت حیران ہوا۔ جب 3 دن 4 دن میں نے ان کا گھر بند کیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔
لیکن مجھے سمجھ آ گیا کہ انسان گرتا ہے پھر اٹھتا ہے۔ اس نے کہا کہ بچے بات یہ ہے کہ دیکھو 3 دن تک اپنی ان کا گھر بند کیا لیکن انہوں نے اور بنا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے کھانے کا وسیلہ بنا دیا کہ آپ ان کا کھانا ان تک پہنچائیں۔ تو اگر اللہ آپ کے توسط سے وہ کھانا ان کو پہنچا سکتا ہے تو اللہ آپ کو کھانا نہیں دے گا، آپ کے گھر والوں کو کھانا نہیں دے گا۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وہ اس سے سمجھ گیا کہ اس کو سمجھایا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ گرنا ہے تو پھر اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، انسان ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے لوگوں کو آزماتا ہے، جو جن سے پیار کرتا ہے انہی کو آزماتا ہے۔ یہ وقتی طور کی پریشانی ہوتی ہے، پھر آ کے وہ گھر آ گیا اور سوچنا چھوڑ دیا اور دوبارہ سے پھر اس نے محنت کرنا شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا، اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نوازا۔ اس لیے کہ چھوٹی سی مثال ہے، ہم لوگ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جب کبھی بھی کسی بھی پریشانی میں آئیں تو ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے باتیں کریں، اپنے دکھ شیئر کریں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت دینے والا ہے۔ ہاں، کمانے کی بنیاد حق پہ ہو، سچ پہ ہو، ایمان پہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالتا ہے، رحمتیں ڈالتا ہے، آپ کے گھر میں سکون ہوتا ہے۔ کھانا تھوڑا بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، مگر آپس میں پیار محبت ہو، سکون ہو۔ جہاں حلال کی کمائی ہوگی وہاں بچے بھی نیک ہوں گے اور گھر میں سکون ہوگا، پیار ہوگا، محبت ہوگی، اور اللہ کے آپ جتنا قریب ہوں گے اللہ اتنا ہی آپ پہ مہربان ہوگا۔ آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے والوں میں سے بنائے۔ ہم دوسروں کے کام کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام خود بخود کرے گا، خود ہو جائیں گے۔ یہ اتنی سی بات صرف سمجھانے کے لیے تھی، کیونکہ ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں، ہم اللہ کی طرف جانے کی بجائے خود تدبیریں کرتے ہیں۔ سب سے بڑا تدبیر کرنے والا تو اوپر بیٹھا ہے، وہ جو کرے گا سب سے بہتر ہی کرے گا، ہمارے لیے وہی بہتر ہوگا جو وہ کرے گا۔ جو ہم چاہیں گے وہ بہتر نہیں ہوتا، ہمیں لگے بھی وقتی طور پہ کہ ہمارے لیے اچھا ہے، مگر وہ اچھا نہیں ہوتا۔ جب بھی مانگیں اللہ سے مانگیں، ہاتھ اٹھا کے مانگیں، اپنا دکھ اس کے ساتھ شیئر کریں، وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ اس لیے بتانے کا مطلب یہی ہے کہ اگر بندے کا کام نہیں چلتا کسی بھی وجہ سے تو پھر آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں، اپنا دل اللہ سے لگا لیں، انشاءاللہ آپ کے سارے کام صحیح سلامت ہو جائیں گے، ان میں برکتیں بھی آ جائیں گی، رحمتیں بھی آ جائیں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ پلیز اس کو پورا دیکھیں، بیل آئیکن کو دبائیں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔